بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مد کی قسمیں آپ کے سامنے آئی تھی، اب اس کے اوپر کچھ تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔ مد کے متعلق جتنی باتیں تھیں وہ سب آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، ایک یہ محل مد ہے، محل مد حروف مدہ اور حروف لین، اس کے اندر یہ قوی ہے۔ کیا ہے؟ قوی۔ محل مد میں حروف مدہ قوی ہے اور حروف لین کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محل مد میں حروف مدہ قوی ہے اور حروف لین ضعیف ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے اسباب مد۔ اسباب مد تین ہے، حمزہ، سکون اور تشدید۔ اس میں حمزہ جو ہے وہ ضعیف ہے، حمزہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور پھر جو ہے نا سکون کی دو قسمیں، سکون لازم اور سکون عارض۔ سکون لازم جو ہے وہ قوی ہے اور سکون عارض جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا تشدید ہے، تشدید قوی ہے۔ تشدید کیا ہے؟ قوی ہے، صحیح ہے نا؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ جو ہے نا کیا نام ہے، حمزہ کے اندر بھی دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حمزہ متصلہ اور حمزہ منفصلہ۔ حمزہ متصلہ ضعیف ہے، حمزہ منفصلہ اضعاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا۔ اس کے بعد تیسری بات ہے احکام مد، جائز، واجب اور لازم۔ مد کے یعنی مد میں جو ہم حکم لگائیں گے وہ کتنے قسم کے ہوں گے؟ تین، یا وہ جائز ہوگا یا واجب ہوگا یا لازم ہوگا۔ اس کے بعد ہے مقدار مد۔ مد کی مقدار بھی تین ہے، کتنی ہے؟ قصر۔ قصر جو ہے وہ مد اصلی کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ مد اصلی کی۔ توسط اور طول، توسط اور طول، یہ دو قسمیں مد فرعی میں پائے جاتے ہیں۔ کس میں پائے جاتے ہیں؟ مد فرعی میں۔ اقسام مد، اقسام مد دو ہے، مد اصلی اور مد فرعی۔ ابھی جو ہم یہ بحث کر رہے ہیں نا، یہ مد یعنی یہ اقسام مد کی جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ مد فرعی کی ہے۔ کس کی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بحث ہم مد فرعی پر کریں گے۔ کس پر کریں گے؟ مد اصلی کی بات ختم ہے۔ مد اصلی میں ایک الف مد ہے۔ کتنا مد ہے؟ اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ایک الف کے علاوہ۔ ورش کے اندر مد بدل میں، ورش کے اندر مد بدل میں جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں قصر بھی ہے، توسط بھی ہے، طول بھی ہے۔ ورش کے اندر مد بدل میں جو مد اصلی کی اس کے کیا نام ہے، مد اصلی کی میں آپ کو جو بتائی تھی نا، صورتیں بتائی تھی۔ مد اصلی کی ایک صورت یہ تھی کہ مد بدل، صحیح ہے۔ جیسے آمنا، آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اصل میں آمنا تھا، اس میں اس مد اصلی کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، ورش کے لیے قصر بھی ہے، توسط بھی ہے اور طول بھی ہے۔ اس کے علاوہ، ورش کے علاوہ باقی تمام قراء کے لیے اور ورش کے دوسرے بھی مد اصلی کے لیے، مد بدل کے علاوہ دوسرے بھی مد اصلی جتنے بھی ہیں، ان سب میں صرف ایک الف مد ہے۔ کیا ہے؟ ایک الف مد ہے۔ اس کی ہم نے بحث کرنی ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہم جو بحث کریں گے نا یہ مد فرعی کے جو مد کی اقسام جو فرعی کی قسمیں ہیں اس پر ہم بحث کریں گے۔ مد فرعی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی یہ وہ بحث ہے کہ اس میں مد کا سبب پایا جائے گا۔ کس کا سبب پایا جائے گا؟ مد کا سبب پایا جائے گا۔ تو ہم یہ بحث اس طرح کریں گے کہ مد کا جو اس میں سبب پائے جا رہے ہیں، اس میں ہم اسباب کو بھی دیکھیں گے اور اس میں ہم جو ہے کیا نام ہے، محل مد کو بھی دیکھیں گے۔ محل مد قوی ہے یا ضعیف ہے، اسباب مد قوی ہے یا ضعیف ہے، اس اعتبار سے اس میں جو ہے نا توسط کرنا ہے، قصر کرنا ہے یا طول کرنا ہے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ ہم نے دو چیزیں دیکھنی۔ کتنی چیزیں دیکھنی ہیں؟ دو چیزیں۔ سب سے پہلے دو چیزوں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں یہ مد فرعی پر ہے۔ کس پر ہے؟ مد اصلی کی بحث نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، ہم نے دو باتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ محل مد دیکھنا ہے اور اسباب مد۔ کون سی چیزیں دیکھنی ہم نے؟ محل مد اور اسباب مد۔ محل مد ہم دیکھیں گے کہ قوی ہے یا ضعیف ہے، اسباب مد ہم دیکھیں گے کہ قوی ہے یا ضعیف ہے، صحیح ہے۔ پھر اس میں ایک صورت یہ ہوگی کہ دونوں قوی پائے جائیں گے، دونوں قوی پائے جائیں گے، دونوں ضعیف پائے جائیں گے، ایک قوی اور ایک ضعیف پایا جائے گا۔ تین اس کے اندر بات آئے گی۔ کتنی باتیں آئے گی؟ یا تو دونوں کیا ہوں گے؟ قوی ہوں گے، یا دونوں ضعیف ہوں گے، یا دونوں میں سے ایک قوی اور ایک ضعیف۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس پر سارا بحث ہم نے کرنا ہے۔
اب آپ کو شاید بات سمجھ میں آ گئی، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں محل مد کے اندر حروف مد جو ہے وہ قوی ہے اور حروف لین کیا ہے؟ ضعیف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، اسباب مد میں حمزہ ضعیف ہے، سکون قوی ہے اور تشدید قوی ہے. پھر سکون کے اندر سکون لازم اور سکون عارض، سکون لازم اور سکون عارض، سکون لازم قوی ہے، سکون عارض. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس طرف آئیں اصل بات کی طرف. یہ مد متصل ہے نا، جا کیا جا، اس میں کون سا سبب پایا جائے گا؟ جی سبب کون سا ہے اس میں؟ حمزہ. سبب کون سا ہے؟ صحیح ہے. اس میں دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. کتنی چیزیں دیکھنی ہے؟ سب سے پہلے محل مد اس میں کیا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ قوی ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا ہم نے اسباب مد دیکھنے. اسباب مد میں اس میں کون سا سبب ہے؟ حمزہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. حمزہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حمزہ ضعیف ہے اور محل مد کیا ہے؟ قوی ہے. تو یہاں پر جو مد ہوگا وہ توسط ہوگا. کون سا مد ہوگا؟ کون سا مد ہوگا؟ توسط ہوگا. صحیح ہے. قصر اس میں جائز، قصر اس میں جائز نہیں ہے. طول اس میں نہیں ہے. طول اس لیے نہیں ہے کہ دونوں قوی، دونوں قوی. یہ بات ذہن میں رکھنا. یعنی حروف مد جو محل مد ہے وہ تو قوی ہے، لیکن اسباب مد میں سے سبب مد کیا ہے؟ ضعیف ہے. سبب مد کیا ہے؟ اس وجہ سے یہاں پر طول نہیں ہے. طول، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، مد منفصل. مد منفصل کے اندر یہاں پر سبب کیا ہے؟ حمزہ. سبب کیا ہے؟ حمزہ. ایک حروف مدہ ہے اور ایک حمزہ ہے. یعنی محل مد یہاں پر حروف مد ہے. محل مد کیا ہے؟ حروف مد ہے. اور سبب مد کیا ہے؟ حمزہ ہے. محل مد قوی ہے اور سبب مد ضعیف ہے. سبب مد، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ توسط. کیا ہوگا؟ توسط. یعنی ایک قوی اور ایک ضعیف ہے. لیکن آپ کو میں نے ایک بات کی کہ یہ منفصل ہے. کیا ہے؟ یعنی حمزہ اور یعنی سبب مد اور محل مد میں فاصلہ ہے. کیا ہے؟ فاصلے کی وجہ سے اضاف ہے، اس وجہ سے اس میں قصر بھی جائز ہے. اس میں قصر بھی. اب ادھر دیکھنا، احکام مد میں ہم نے کتنی باتیں بتائی تھی؟ واجب، جائز اور لازم. تو ادھر توسط واجب ہے. کیا واجب ہے؟ توسط. توسط کیوں واجب ہے؟ ایک قوی اور ایک ضعیف ہے اور حمزہ متصل ہے. حمزہ کیا ہے؟ جب ہم نے کہہ دیا نا کہ توسط واجب ہے تو پھر اس کے اندر طول بھی نہیں ہے اور قصر بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر توسط جائز ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ توسط جائز ہے. توسط کیا ہے؟ جائز. توسط جائز ہے تو پھر اس میں یا تو طول بھی جائز ہوگا یا قصر بھی جائز ہوگا. طول اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں سبب مد کیا ہے؟ ضعیف ہے. سبب مد کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور قصر اس لیے جائز ہے کہ اس میں حمزہ منفصلہ ہے. حمزہ کیا ہے؟ حروف مد اور حمزہ کے اندر فاصلہ ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، قصر بھی کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھو یہاں پر توسط واجب ہے. توسط کیوں واجب ہے؟ توسط واجب اس لیے ہے، یہاں پر پہلی بات ہے کہ توسط ہوگی مد. کون سی مد ہوگی یہاں پر؟ کیوں؟ یعنی ایک قوی اور ایک ضعیف ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ واجب کیوں ہے؟ کلمہ ایک ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر بھی جو ہے نا توسط ہے. توسط کیوں ہے؟ ایک قوی اور ایک ضعیف ہے. جائز اس لیے کہ کلمہ کیا ہے؟ تو جائز اس لیے کہ کلمہ الگ الگ ہے. اور پھر جب کلمہ الگ الگ ہے اور اس میں جائز ہے تو جائز پھر کون سا ہے؟ قصر جائز ہے. طول اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا دونوں قوی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب شیء ان میں دیکھیں، مثال کے طور پہ یہ شیء ان میں دیکھو، یہ لین ہے. کیا ہے؟ لین کیا ہے؟ حمزہ کیا ہے؟ دو ضعیف جمع ہوئے، مد. ہاں یہاں پر جو ہے نا ورش کے لیے مد ہے. کس کے لیے مد ہے؟ ورش کے لیے مد ہے.
باقی ورش کے علاوہ کسی روایت بھی مد اس لیے مد نہیں ہے کہ دونوں ضعیف جمع ہو گئے. دونوں کیا جمع ہو گئے؟ آواز سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے مد لازم. مد لازم کی یہ 4 قسمیں لے لو. مد لازم کی 4 قسمیں دیکھو. اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے مد لازم کے اندر دونوں چیزیں قوی ہیں. دونوں چیزیں کیا ہے؟ قوی ہے. یعنی اس کے اندر محل مد بھی قوی ہے اور سبب مد بھی قوی ہے. جیسے اس کے اندر سکون آئے گا یا تشدید آئے گا، سکون آئے گا یا تشدید آئے گا. یہ دیکھیں اس کے اندر دابدن یا آل آنا، دابدن یا آل آنا. یہ دیکھیں دابدن آل، اب دیکھیں نا یہ الف مد ہے، اس کے بعد با کے اوپر تشدید ہے. تشدید کیا ہے؟ قوی ہے. یہ الف مد ہے، کڑا زبر الف مد ہے، اور یہ لام ساکن ہے. سکون کیا ہے؟ قوی ہے. سکون لازم ہے. سکون کیا ہے؟ لازم ہے. سکون لازم کیا ہے؟ قوی ہے. دونوں قوی جمع ہو گئے تو یہاں پر کون سا مد ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے نا. اب اس کو دیکھو کلمی مخفف کو دیکھو. یہ آل آنا کلمی مخفف ہے. آل آنا کیا ہے؟ کلمی مخفف ہے. آل آنا یہ کلمی مخفف کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ ہاں یہ آل آنا کلمی مخفف کی مثال ہے. دیکھو الف مدہ، اس کے بعد سکون ہے. سکون کیا ہے؟ لازم ہے، اصلی ہے. صحیح ہے، سکون اصلی ہے. تو یہاں پر کون سا مد ہوگا؟ طول ہوگا. مقدار کیا ہے اس کا؟ طول. کیوں مقدار ہے؟ اچھا اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ لازم. دیکھو شروع میں نام لکھے لازم 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 لکھے نا لازم، تو اس کا حکم کیا ہے؟ لازم. بات سمجھ میں آ رہے؟ اور اسی طرح یہ دیکھیں حرفی مثقل کو دیکھیں. الف لام میم کے اندر جیسے الف لام میم ہے نا، الف لام اور میم. صحیح ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ میم کیا ہے؟ مشدد ہے نا. یہ میم کیا ہے؟ یہ کلمی حرف اس لیے کہ حرف پڑھا جا رہا ہے. الف لام میم حروف پڑھے جا رہے ہیں نا، حرفی ہے. اور یہ مثقل ہے. مثقل کیا ہے؟ تو یہ تشدید جو ہے نا قوی ہے نا. اور یہ الف مد بھی محل مد بھی قوی ہے، تشدید دونوں قوی ہے. تو کون سا مد ہوگا؟ طول ہوگا. کون سا مد ہوگا؟ طول ہوگا. اور طول کیا ہے؟ لازم. طول کیا ہے؟ لازم. ادھر طول واجب ہے، طول لازم کیا ہے؟ طول کیا ہے؟ ادھر لکھ لیتا ہوں نا. طول لازم کا مطلب ہے واجب. کیا مطلب ہے؟ صحیح ہے. اچھا یہ مخفف کو دیکھو. یہ جو میم ہے نا، یہ میم دیکھو یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد میم ساکن ہے. اور سکون کیا ہے؟ اصلی ہے. سکون کیا ہے؟ یہ کون سا مد ہے؟ کون سا مد ہے؟ طول ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ طول ہوگا. صحیح ہے. الف لام میم میں دیکھنا، الف لام میم میں میم والا لام والا مد کون سا مد؟ لام والا مد. تو لام میں نہیں ہوتا ہے، لام کے اندر جو الف ہے اس میں ہوتا ہے. اور میم والا میم کا مد. میم اس میں کیا ہے؟ الف لام میم میں میم کا مد. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں سمجھے؟ یہ 1 2 3 4 اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ لازم. اس کا حکم کیا ہے؟ احکام ہے نا. حکم کیا ہے؟ لازم. مقدار کیا ہے؟ مقدار اس کا کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آیا؟ ہاں 1 2 3 4 اس کے اندر طول کیا ہے؟ لازم ہے. اس میں قصر و توسط نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے بعد یہ لین لازم ہے. کیا ہے؟ لین لازم میں 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں. اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے توسط، یعنی اس کے اندر طول بھی ہے اور توسط بھی ہے. طول بھی ہے اور توسط بھی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ طول کیوں ہے؟ اس کا سکون لازم ہے. اس کا سکون کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف کا عین. کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف کا عین.
صحیح ہے. تو یہ عین جو ہے نا اس کے اندر طول بھی ہے توسط بھی ہے. صحیح ہے. طول کیوں ہے اس کے اندر؟ طول اس لیے کہ اس کے سکون کیا ہے؟ لازم ہے. سکون کیا ہے؟ لازم ہے. اور توسط اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے محل مد کیا ہے؟ محل مد کیا ہے؟ ضعیف ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا پھر اس کے بعد یہ لین عارض آ گیا. کون سا آ گیا؟ لین عارض. لین عارض وہ ہے جو وقف کی صورت میں ہم مد کرتے ہیں. خوف صیف کرتے ہیں نا. ہاں تو اس کے اندر 3 مد جائز ہے. کتنے مد جائز ہے؟ 3 مد. کتنے مد جائز ہے؟ قصر، توسط اور طول. صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ قصر، توسط اور طول. لیکن اس کے اندر قصر اولا ہے پھر توسط ہے پھر طول ہے. قصر اولا ہے پھر توسط ہے پھر طول ہے. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ قصر کیوں ہے اس کے اندر؟ قصر اس لیے ہے کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے محل مد کیا ہے؟ ضعیف ہے. محل مد کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور سکون بھی عارض ہے. عارض سکون کیا ہے؟ ضعیف ہے. سمجھے نا؟ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر توسط اور طول. یہ کیوں اس کے اندر جائز ہے؟ توسط اور طول اس لیے جائز ہے کہ یہ سکون جو ہے نا کیا نام ہے سکون چاہے عارض ہے یا چاہے لازم سکون ہے. کیا ہے؟ سکون. پھر بھی سکون جو ہے نا کیا نام ہے کسی نہ کسی درجے میں قوی ہے. کسی نہ کسی درجے میں قوی ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے توسط اور طول کیا ہے؟ جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اسی طرح مد عارض وقفی جیسے الرحیم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہاں اس کو لکھ لیتے ہیں صیف یا خوف لکھ لیتے ہیں. یا ہم کو سمجھ میں آ گیا خوف وقف میں. صحیح ہے. اچھا اس کو دیکھو الرحیم وقف میں. صحیح ہے. یوم الدین جو بھی ہے وقف کے اندر آتے ہیں. اس میں بھی یہ تینوں کیا ہے؟ اس میں بھی یہ تینوں کیا ہے؟ لیکن یہ ادھر سے پہلے طول پھر توسط پھر قصر. پہلے طول پھر توسط پھر قصر. طول کیوں اولا ہے؟ اس لیے کہ حرف مدہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ قوی ہے. حرف مدہ کیا ہے؟ قوی ہے. صحیح ہے. بنسبت ہے حرف لین کے. حرف مدہ کیا ہے؟ قوی ہے بنسبت ہے حرف لین کے. اب سمجھ میں آئی؟ یہ سبق تھا. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے نا. اس دن آپ بھی پریشان ہو گئے تھے. صحیح ہے. اتنا کافی ہے.